الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد الرسول وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وصحبہ المرتضى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. وفي رواية أخرى وأشدهم في أمر الله عمر. صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. انتہائی واجب الاحترام صد احترام سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج اسلامی سال کا لاسٹ مہینہ لاسٹ منتھ کی 28 تاریخ ہے. یہ وہ تاریخیں ہیں جن تاریخوں کے اندر با کردار شخصیات اپنا اثر و رسوخ چھوڑ کر جاتی ہیں تو ان کا نام و نشان اللہ رب العزت قیامت تک برقرار رکھتے ہیں. جس طرح یہ قرآن پاک ہے، یہ کوئی آج تو نازل نہیں ہوا لیکن یہ قیامت تک رہے گا. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کل صغیر و کبیر مستطر. چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی چیز ہو، خشک ہو تر ہو، ہر چیز قرآن پاک کے اندر ہے. وہاں وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں ڈھونڈ پاتے ہیں یا نہیں، پر یہ ہے کہ ہر چیز قرآن پاک کے اندر ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو وہ شخصیات جن کا کردار ایسا ہے کہ وہ کردار قیامت تک اور اس جیسا کردار ادا نہیں کر سکتا، ان کا اپنا کردار تھا. ابکری شخصیات تھی، ایسی شخصیات تھی کہ ان جیسی شخصیات دوبارہ نظر نہیں آتی. تو انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جسے خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر رب ذوالجلال سے مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین. اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر، ان دونوں میں سے کسی کو مسلمان کر کے میرے اسلام کو طاقت عطا فرما. تو یہی خلیفہ ثانی جانشین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب. مسلمانوں یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں، انہی تاریخوں کے اندر حضرت عمر بن خطاب زخمی حالت میں تھے. مسلمانوں آپ کو پتہ ہوگا جناب عمر ابن خطاب کے پاس حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو چکیاں بنایا کرتا تھا، اس نے آ کر حضرت عمر بن خطاب کو شکایت کی، امیر المؤمنین مجھ سے ٹیکس زیادہ لیا جاتا ہے، میری کمائی اتنی کوئی نہیں، مجھ سے ٹیکس زیادہ لیا جاتا ہے اگرچہ میں کافر کیوں نہیں ہوں.
لہٰذا میری دکان اتنی چل نہیں رہی جتنا مجھے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق حضور نے گواہیاں دی، حضور نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر۔ مسلمانوں، جس طرح دنیا کے اندر اچھے بہت سارے ہیں، پر ایسا بھی شخص گزرتا ہے جو اچھوں میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے، جس طرح سخی تو بہت ہوتے ہیں پر حاتم تئی جیسے کہ کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ حاتم تئی سخی کے اندر مشہور ہے، جس طرح پہلوان تو بہت سارے گزرے ہیں، لیکن پہلوانوں کے اندر بھی رستم کا اپنا نام ہے، اور اسی طرح بادشاہ تو بہت گزرے ہیں، پر بادشاہوں میں نام نمرود کا اپنی جگہ پر، فرعون کا اپنی جگہ پر ہے۔ نبی تو 100 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، پر ان نبیوں میں سے چمکتا ہوا نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے عادل آئے ہیں، بہت سارے منصف آئے ہیں، بہت سارے انصاف کرنے والے آئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے حقوقوں کا خیال کرنے والے آئے ہیں، پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر عمل کرنے والے بھی بہت آئے ہیں۔ مسلمانوں، شروع سے لے کر آخر تک رب ذوالجلال کے فرما بردار بندے بھی گزرے ہیں، پر عمر وہ شخصیت ہے جو سختی کے ساتھ رب ذوالجلال کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر۔ جب بات آ جاتی ہے رب ذوالجلال کی، پھر عمر ڈھیل نہیں پکڑتا، پھر عمر سستیاں نہیں کرتا۔ جب بات آ جاتی ہے رب ذوالجلال کا حکم آتا ہے، عمر بن خطاب کر گزرتا ہے۔ ذرا اونچی بولے نا سبحان اللہ۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا اللہ رب العزت کی فرما برداریاں بھی کرتی آ رہی ہے، پر سب سے زیادہ سختی سے اللہ رب العزت کے حکم پر جس کے اندر کوئی سستی نہ ہو عمل کرنے والا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی عمر بن خطاب کے متعلق کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کنواں ہے، اس کنواں سے میں پانی بھر رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ابو بکر و عمر بھی آ جاتے ہیں۔ ابو بکر آ کر مجھ سے ڈول لے لیتے ہیں، 1 یا 2 ڈول نکالتے ہیں۔ عمر بن خطاب صدیق اکبر کو فرماتے ہیں صدیق یہ ڈول مجھے دے دو۔ عمر بن خطاب جب رسی کو پکڑتے ہیں ڈول خود بخود بڑا ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کنویں سے اس طرح پانی نکالتے ہیں جس طرح ازل سے یہی کام عمر بن خطاب کرتے ہوئے آ رہے ہوں، جس طرح ازل سے عمر بن خطاب کنویں سے پانی نکالتے آ رہے ہوں، ہمت بہادری اور شجاعت کے ساتھ عمر بن خطاب پانی نکالتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ بعد میں محدثین کرام نے بتلایا اس سے مراد خلافت تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر نے 2 سال تک نبھایا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کی جب باری آتی ہے، عمر بن خطاب نے اس نظام کو مزید وسیع کیا اور اس کے اندر ایسا امن لے کر آئے کہ ایک عورت رات کو سفر کر رہی ہوتی ہے، عمر بن خطاب اپنا حلیہ بدل کر جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں اس عورت سے کہ کیا تو اکیلی جنگل کے اندر جا رہی ہے، جنگلوں کے اندر سفر کر رہی ہے، نہ تو تجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے نہ ہی کسی انسان سے ڈر لگتا ہے، اکیلی سفر کیوں کر رہی ہو؟ کیا تجھے اپنے آپ کے اوپر اعتماد ہے؟ کیا تو کسی انسان سے کسی درندے سے ڈرتی نہیں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی لگتا ایسا ہے کہ آج یا تو عمر بن خطاب فوت ہو چکا ہے یا لگتا ایسا ہے کہ عمر بن خطاب خود ہی سوال کر رہا ہے، وگرنہ عمر کی موجودگی کے اندر کسی کی جرت نہیں کہ وہ راہ چلتی ہوئی عورت کو رکوا کر اس سے سوال کر سکے۔ آج کا مسلمان ذرا غور کر کہ موٹر سائیکل کے اوپر بندہ اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو بٹھا کر جائے، بیٹی نہیں بچتی، بہن نہیں بچتی، لیکن عمر بن خطاب کا دور ہے، عورت گواہیاں دے رہی ہے،
عورت کہتی ہے کہ یا تو عمر بن خطاب فوت ہو چکا ہے یا عمر بن خطاب خود ہی سوال کر رہا ہے، مگر نہ عمر بن خطاب کی موجودگی کے اندر کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ راہ چلتی ہوئی عورت سے سوال کر سکے۔ یہی عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے، میں نے کہا کلیدی کردار ادا کرنے والی شخصیت ہے، جو ان دنوں کے اندر زخمی حالت کے اندر ہے، جن کا انتقال، جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے، جن کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی 26 ذی الحج کو اسلامی سال کے آخری مہینے کے اندر نماز کی حالت کے اندر خنجر مار کر شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر 26، 27، 28، 29 کو ان آخری ایام کے اندر لاسٹ ڈیٹ جو منتھ کی ہوتی ہیں، ان تاریخوں کے اندر عمر بن خطاب زخمی حالت میں تھے۔ تو مسلمانوں، آج جو ڈیٹیں چل رہی ہیں، آج 28 ذی الحج ہے، اس وقت یہ مہینہ سردیوں کے اندر تھا، اس وقت موسم سردی کا تھا۔ عمر بن خطاب کو جب بندہ زخمی کرنے کے لیے آیا تھا، شہید کرنے کے لیے آیا تھا، تو عمر بن خطاب ان دنوں کے اندر زخمی تھے۔ مسلمانوں، میں بتا رہا تھا کون عمر بن خطاب، جس کا کردار کلیدی ہے، جو عبقری شخصیت ہے، اس جیسا کردار نہ تو بعد میں کسی نے نبھانا ہے، نہ ہی 1400 سال کے اندر اس جیسا کردار کسی نے ادا کیا ہے۔ یہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر تو ہی شخصیت تھی جس کے اوپر میں ناز کیا کرتا تھا، اللہ میری نماز بھی عمر جیسی بن جائے، میرے معاملات بھی عمر جیسے بن جائیں۔ عمر، آج کے بعد کوئی شخصیت ایسی کوئی نہیں جس کے اوپر میں رشک کر سکوں۔ وہ عمر بن خطاب جو اکیلا مکہ کو بھی فتح کرتا ہے، مکہ کو کھلواتا ہے اور مسلمانوں کو نمازیں پڑھواتا ہے، وہ عمر بن خطاب آج جس قبلہ اول کو 57 اسلامی ممالک آزاد نہیں کروا پا رہے، اس قبلہ اول کو اکیلا جا کر آزاد کروانے والی شخصیت عمر بن خطاب ان دنوں کے اندر زخمی تھی۔ تو میں نے عرض کی ہے، ایسا کردار، ایسا رول ادا کر کے گئے ہیں کہ ان کا نام و نشان قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چمٹ گئے تھے اس کتاب کو، جس کتاب کو رب ذوالجلال نے کب تک رکھنا ہے مسلمان؟ جس کتاب کو رب ذوالجلال نے قیامت تک رکھنا ہے۔ جو بندہ مخلص ہو کر اس کتاب کو، قرآن کا لڑ پکڑ لیتا ہے، دامن پکڑ لیتا ہے، جس طرح یہ کتاب قیامت تک رہے گی، اسی طرح رب ذوالجلال اس کا تذکرہ بھی قیامت تک رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبقری شخصیت ہے، ان کا کلیدی کردار ہے، اکیلا جا کر قدس کو آزاد کراتا ہے۔ آج 57 اسلامی ممالک، جس میں پاکستان 7ویں نمبر پر سپر پاور ملک ہے دنیا کا، آج وہ ملک بھی اس قبلہ اول کو آزاد نہیں کروا سکتا، لیکن عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جو اکیلا ایک غلام کو لے کر جاتا ہے اور خود چلتا ہوا جاتا ہے، اور اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو سوار کر کے جاتا ہے۔ آج کا تیرا اور میرا حکمران، کاش کہ وہی حکمران ہوتا جو خود تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا، کاش کہ وہی حکمران ہوتا جو اپنے سر کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھ کے سو جاتا، کاش کہ تیرا اور میرا بھی وہی حکمران ہوتا جو ایک آم سے درخت کے نیچے سو جاتا، کاش کہ تیرا اور میرا بھی حکمران وہی حکمران ہوتا جو یہ کہتا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کے اوپر کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا، عمر بن خطاب کو جواب دینا ہوگا۔ آج مسلمان، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کلیدی کردار ادا کر کے گیا ہے۔ کوئی حکمران، نبیوں کی تو بات کوئی نہیں، نبیوں کی بات کوئی نہیں۔ مسلمانوں، میں عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو نبیوں کے بعد آئے ہیں، نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ خود تو پیدل چل رہے ہیں پر اپنے غلام کو سوار کیا ہوا ہے۔ آج آپ کا اور میرا جو حکمران ہے، 7 گاڑیاں پیچھے، 8 گاڑیاں آگے، اس طرح پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔
جس طرح پوری دنیا فتح کر کے آ رہا ہو۔ حالانکہ عمر بن خطاب جس نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے، کیسر و کسریٰ بھی لرزتے تھے، فارس بھی لرزتا تھا۔ ایک مرتبہ فارس کے بادشاہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ یہ زہر عمر بن خطاب جس علاقے کے اندر رہتے ہیں اس علاقے کے اندر چھوڑ کر آ جا، اس علاقے کے اندر ڈبیا توڑ کر آ جا، ہوا چلے گی، سارے کے سارے علاقے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے، جاؤ ذرا اس عمر بن خطاب کو ختم کر کے آ جاؤ جس عمر بن خطاب کے تذکرے پوری دنیا کے اندر ہیں، جس عمر بن خطاب کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں، جو عمر بن خطاب جو مکہ کو بھی فتح کرا لیتا ہے، مکہ کو بھی کھلوا لیتا ہے اور مشرکین مکہ کو للکارتا ہے کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، اپنی اولادوں کو یتیم کروانا ہو، وہ آئے اور مسلمانوں کا سامنا کرے۔ وہ جو اکیلا جا کر قدس کو آزاد کرا لیتا ہے، قبلہ اول کو آزاد کرا لیتا ہے، اس کے لیے ہم نے ایسا زہر تیار کیا ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی تریاک نہیں ہے، لہٰذا جاؤ اس علاقے کے اندر زہر ڈال کر آ جاؤ تاکہ عمر بن خطاب جس کی حکمرانی بڑھتی جا رہی ہے، رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی، جاؤ اس عمر بن خطاب کو ختم کر کے آ جاؤ۔ تو یہ شخص جاتا ہے غلام فارس سے، جب جاتا ہے مدینہ کے اندر جا کر پوچھتا ہے مسلمانوں بہت بڑے چرچے ہیں عمر بن خطاب کے، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جانشین ہے، جو انصاف اس طرح کرتا ہے کہ جی کسی کے اوپر رعایت نہیں کرتا، کہ یہودی کا حق بنتا ہے یہودی کو دیتا ہے، مسلمانوں کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اس طرح کا انصاف کرتا ہے۔ بتلاؤ تو صحیح وہ عمر بن خطاب کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا یار عمر بن خطاب کو تو پوچھتا ہے، سامنے گارے کے اندر کھڑی ہوئی شخصیت جس نے اپنی چادر اوپر کر کے گارا ڈال ڈال کر لوگوں کو دے رہا ہے اور مسجد نبوی کی لپائی ہو رہی ہے، یہ جو گارا بنا رہا ہے اور گارا ڈال رہا ہے یہی شخصیت عمر بن خطاب ہے۔ تو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ یار میں فارس سے چل کر آیا ہوں، فارس والوں نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ عمر بن خطاب کو زہر دے کر آ جاؤ۔ عمر بن خطاب کو زہر دے کر آ گیا، تیرے نام جائیداد الرٹ کر دیں گے، تجھے پروٹوکول دے دیں گے، تجھے گورنر بنا دیں گے۔ اگر عمر بن خطاب کو تو زہر دے کر نہ آیا تو پھر تجھے پھانسی کے اوپر لٹکا دیں گے، تیرے بچوں کو بھی پھانسی کے اوپر لٹکا دیں گے۔ اگر تو عمر بن خطاب کو ختم کر کے آ گیا تو تجھے جس علاقے کی گورنری تو قبول کرے گا تجھے اس علاقے کا گورنر بنا دیں گے۔ جب یہ فارس سے آیا ہوا شخص عمر بن خطاب کو زہر کے ذریعے مارنے کے لیے آتا ہے، جب دیکھتا ہے عمر بن خطاب گارے کے اندر کھڑے ہیں، آج میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ وقت کا حکمران ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی ہے، عرب عجم کے اوپر جس کی حکمرانی ہے وہ گارے خود ڈال رہا ہے، سر کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھ کے سویا ہوا ہے، وہ جو قدس کو آزاد کرانے کے لیے چلا ہے، وہ جو دوسرے ملکوں کی طرف سفر کر رہا ہے، لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب گئے قدس کو آزاد کرنے کے لیے تو تب جا کر کافروں نے کہا کہ جی تو کون ہوتا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا اس آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا غلام ہوں جسے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے، تمہیں کہنے کے لیے آیا ہوں قدس آزاد کر دو، مسلمانوں کے حوالے کر دو وگرنہ تمہیں الٹا لٹکا کے رکھ دوں گا۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیسے یقین آ سکتا ہے کہ تو عمر بن خطاب ہے؟ ہاں جو عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا، دوسرا خلیفۃ الرسول ہوگا، اس کی ہم نے اپنی کتابوں کے اندر نشانی یہ پڑھی ہے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر 17 پیوند ہوں گے، اور تو کہتا ہے میں عمر بن خطاب ہوں، تیرے کپڑوں کے اوپر 14 پیوند ہیں، تو عمر بن خطاب نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب وہ ہوگا جس کے کپڑوں کے اوپر 17 پیوند ہوں گے۔ تو بتلا تیرے 14 پیوند کیوں ہیں، 17 پیوند کیوں نہیں ہیں؟ عمر بن خطاب نے فرمایا کیا تم نے میرے پیوند گنتی کر لیے ہیں؟ کیا تم نے جوڑ گنتی کر لیے ہیں؟ کیا پھٹی ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے تم نے شمار کر لیے ہیں، کاؤنٹ کر لیے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے 12 کیے ہیں، 14 ہے، 17 نہیں ملے، تبھی تو شک کیا ہے کہ یہ عمر نہیں ہے، عمر ہوتا تو 17 پیوند ہوتے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا یار ادھر والا بھی شمار کیا ہے یا نہیں؟ کیا ادھر والا بھی شمار کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی القدس آزاد ہے، القدس مسلمانوں کی ملکیت ہے۔
یار دیکھ میں کتنا زور لگا رہا ہوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ سبحان اللہ جو ہوتی ہے، سبحان اللہ پر آپ کو بل تو نہیں آئے گا، لیکن جنت کے اندر آپ کے لیے درخت لگ جائے گا اور مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ ایک بار کہنا سبحان اللہ۔ تو کافروں نے کہا، جب 17 پیوند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر لگے ہوئے دیکھے، کافروں نے کہا جی القدس آزاد ہے، آج 57 اسلامی ملک بھی القدس کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ اکیلا عمر بن خطاب القدس کو آزاد کرا کے آ جاتا ہے تو فقط کا حکمران 17 دن لگ جاتے ہیں شام کے اندر۔ جب واپسی جاتے ہیں اس بوڑھی اماں کے پاس، جو اس بوڑھی امی کی خدمت جناب صدیق اکبر کیا کرتے تھے، صبح تہجد کے وقت اٹھ کر جایا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے ہمسائے کا کتنا خیال کرتے ہیں مسلمانوں، اور وقت کا حکمران ہے، اپنی رعایا کا کس طرح خیال کر رہا ہے۔ عمر بن خطاب ہے، لالٹین اٹھایا ہوا ہے اور جا کر گلیوں کے چکر لگا رہا ہے کہ جی جاؤں دیکھ کر آؤں، کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں ہے، کوئی پریشانی کی حالت میں نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، ایک عورت کو درد ذہن ہے اور وہ بھی جنگل کے اندر، جھوپڑی کے اندر ہے۔ عمر بن خطاب دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر جا کر ایک بوریا کے اندر سامان ڈالتے ہیں۔ سامان ڈالنے کے بعد عمر بن خطاب سامان اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کر اس عورت کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جاؤں اس کا خیال کر کے ہوں، اس کو دے کر ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کا غلام کہتا ہے امیر المؤمنین یہ مجھے دے دیجئے، یہ بھار میں اٹھا لیتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں امیر المؤمنین میں ہوں، مسلمانوں کا حکمران میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو حکمران ہوگا اسی حکمران سے سوال ہوگا، لہٰذا یہ میری رعایا ہے، میں ان کا بادشاہ ہوں، ان کا بوجھ بھی میں اٹھاؤں گا۔ آج میں نے آپ سے عرض کی ہمارا حکمران جو اپنی جان نہیں بچا سکتا وہ آپ کی اور میری جان کہاں بچائے گا؟ جس کے پیچھے بھی گاڑیاں ہیں، آگے بھی گاڑیاں ہیں، وہ کہاں ہمارا خیال کر سکتا ہے؟ پھر یہی دیکھنے کو ملے گا جس طرح جنوبی پنجاب مڈوالے کے اندر عید کے اوپر سانحہ پیش آیا کہ بندے نے اپنی اولادوں کو ذبح کر ڈالا، جس طرح فیصل آباد کے بزنس مین کے ساتھ واقعہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا کہ 17 انسانوں کی جان ضائع کر دی، اپنی بھی جان ختم کر دی اور اپنی 2 بیویوں کی جان بھی ختم کر دی اور 4 بچوں کی بھی جان لے لی، حالانکہ ارباں پتی تھا۔ تو مسلمانوں میں عرض کر رہا ہوں اگر حکمران ہمارا بھی اس جیسا حکمران ہو جس کے خود کپڑے تو پھٹے پرانے ہوں، جو خود تو خشک روٹیاں کھاتا ہو، جو خود تو اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ لے، جو خود تو اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ لے، پھر اس کا جب دور آئے گا تو پھر عورت کہتی ہے یا تو عمر بن خطاب فوت ہو چکا ہے، یا پھر لگتا ہے کہ عمر بن خطاب خود سوال کر رہا ہے، وگرنہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ راہ چلتی ہوئی عورت سے سوال کر سکے کہ جی کیا تجھے اکیلے چلتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ عورت کہنے لگی لگتا ہے یا تو عمر بن خطاب فوت ہو چکا ہے یا خود عمر بن خطاب ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا عمر بن خطاب جب شام سے واپس آتے ہیں، وہ بڑھیا جس کا خیال صدیق اکبر بھی کیا کرتے تھے، صبح تہجد کے وقت اٹھ کر جایا کرتے تھے، پانی بھی گھر کے اندر رکھ کر آیا کرتے تھے، جب پانی صرف نہیں رکھ کر آیا کرتے تھے صفائیاں بھی کر کے آیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق جب باری آتی ہے عمر بن خطاب کی، عمر بن خطاب کہتے ہیں شکر ہے آج صدیق چلا گیا ہے، وگرنہ صدیق کی موجودگی کے اندر ایک بار بھی موقع نہیں ملا اماں تیری خدمت کرنے کا، اماں پانی بھی بھر کے رکھ دیا ہے، اماں تیرے گھر کی بھی صفائی کر دی ہے، اماں بتلا کچھ اور بھی کرنا ہے یا نہیں؟ تو امی کہنے لگی لگتا ایسا ہے صدیق فوت ہو چکا ہے، لگتا ایسا ہے صدیق اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگا امی کون سی کوتاہی ہو گئی ہے؟ تو وہ بڑھیا اماں کہنے لگی عمر تجھے پتہ کوئی نہیں، صدیق روٹیاں چبا چبا کر میرے منہ کے اندر ڈالا کرتا تھا، آج تو نے خشک روٹیاں میرے منہ کے اندر ڈالی ہیں، اسی لیے میرے آنسو نکل رہے ہیں، خشک آنسو، کہ صدیق ہوتا روٹیاں چبا چبا کر، لقمے چبا چبا کر میرے منہ کے اندر ڈالتا۔ عمر بن خطاب پھر آنکھیں مسلنے لگے کہ صحیح کہتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب اسی بڑھیا کے پاس عمر بن خطاب 17 دن بعد جاتے ہیں اور بڑھیا سے پوچھتے ہیں امی جان بتلاؤ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟
امی جان کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، امی جان آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت تو نہیں ہے، امی جان میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، جو خدمت کرانی ہو مجھ سے خدمت کرا لو۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، سارے کافر اس سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن بڑھیا کے سامنے ایسا کھڑا ہے جس طرح نوکر ہو۔ بڑھیا نہ تو سن سکتی ہے زیادہ، نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑھیا کی خدمت نہیں کر رہا، رب ذوالجلال کو راضی کر رہا ہوں۔ تو اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں امی جان کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ امی جان کہتی ہے کہ کاش کہ تو ہی حکمران ہوتا ہمارا، تو ہی ہماری حکمرانی کے لائق تھا۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو کیوں حکمران بنا دیا ہے، جو میرا خیال ہی نہیں کرتا، جس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بڑھیا کا حکمران کے سوا کوئی نہیں، یا تو رب ذوالجلال ہے یا سہارا حکمران ہے۔ مسلمانوں میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا جنازہ پڑھاتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھائیو کیا اس کے یتیم بچے ہیں یا نہیں؟ اگر بتلایا جاتا کہ جی مرنے والے کے چھوٹی چھوٹی اولاد بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کا خیال میں کروں گا۔ تو یتیموں کا خیال کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ حکمران کی ہے۔ یہ ٹیکس میکس غریب سے نہیں لیے جاتے، صرف مالدار سے ٹیکس ہے، زکوٰۃ ہے وہ بھی۔ آج کل غریبوں سے نچوڑا جا رہا ہے، غریبوں کو تو اسلام دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عمر بن خطاب نے ہاتھ جوڑ کر امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، امی مجھے معاف کر دیجئے، ضروری کام تھا اس لیے شام کی طرف سفر کر کے گیا ہوں، عمر بن خطاب بھی میں ہوں، امی اپنے دارالخلافہ کی طرف نہیں گیا، رسول اللہ کی قبر پر حاضری ابھی تک نہیں دی، امی جان صدیق اکبر کی قبر پر بھی حاضری نہیں دی، امی جان اپنے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، امی جان معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے کہ 17 دن مجبوری نہ ہوتی، کسی صورت بھی نہ جاتا، امی جان مجھے معاف کر دیجئے۔ تو بڑھیا پھر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ مسلمانوں، ایک دکھ کے آنسو ہوتے ہیں، ایک درد کے آنسو ہوتے ہیں، ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے۔ جس طرح اولاد بہت دور ہو، عرصہ بعد جب اولاد جاتی ہے تو ماں گلے لگ کر روتی ہے، تو وہ جو رونا ہوتا ہے وہ خوشی کا رونا ہوتا ہے۔ تو بڑھیا کے پھر خوشی والے آنسو نکلنے لگے اور بڑھیا کہنے لگی کہ شکر ہے کہ اللہ نے تجھے ہی حکمران بنایا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ عمر تو ہی لائق تھا کہ اللہ تجھے مسلمانوں کا حکمران بناتا۔ تو اس عمر بن خطاب کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے۔ وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی آ کر کہتا ہے کہ جی مجھ سے ٹیکس زیادہ لیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو وہ بتانے لگا کہ چکیاں بناتا ہوں، پاٹ تیار کرتا ہوں، جس کے ذریعے آٹا بھی تیار ہوتا ہے، ستو بھی تیار ہوتا ہے، آج کل بھی وہ موجود ہے، کوئی دور بات نہیں ہے۔ تو یہ چکیاں بناتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا پھر تو تیرا ٹیکس مناسب ہے، تو اپنے کام کے اندر سستی نہ دکھا، چستی کر۔ جب کام نہیں کرے گا، چکیاں نہیں بنائے گا، ایک تو لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، اور دوسرے نمبر پر تیرے اوپر تو ٹیکس آئے گا، پھر تو خود پریشان ہوئے گا، لہٰذا مہربانی کر اپنے کارخانے کی طرف توجہ دے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا، بلکہ عمر بن خطاب نے فرمایا ایک بیت المال کے لیے، مطلب سرکاری خزانے کے لیے بھی چکی تیار کرو، آپ کو اجرت دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا عمر بن خطاب ایسی چکی تیار کروں گا، بلکہ تجھے تیری چکی بنا دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گئے، اور جب وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جانے لگا، عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا امیر المؤمنین کیا اس کو پکڑ کر قتل نہ کر دیں، ذبح نہ کر دیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا نہیں، جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا، شاید والی بات ہے شام کو اس کی نیت بدل جائے، صبح کو اس کی نیت بدل جائے، یہ مجھے قتل نہ کرنا چاہے اور میں اس کو پہلے قتل کروا دوں اور خود مجرم بن جاؤں۔ لہٰذا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب ذوالجلال نے فرمایا تھا بدلہ لینا ہے تو برابری سرابری کا بدلہ لینا، بدلے کے اندر بھی زیادتی کی تو پکڑے جاؤ گے، پھر ظالم بن جاؤ گے۔ تو اس نے مجھے قتل نہیں کیا، میں کیسے قتل کر دوں؟
تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، یہ چلا گیا اور ایک دن سردیوں کا موسم تھا اور یہی تاریخیں چل رہی تھی، 26 ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ والے جو چاند والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا آخری مہینہ ذی الحج کہلاتا ہے۔ اس ذی الحج کی 26 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو صحابہ کرام نماز پڑھنے آتے، حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز کے اندر لمبی قرات کیا کرتے تھے، اور لمبی قرات کرتے اندھیرے میں نماز شروع کرتے اور روشنی کے اندر نماز ختم کیا کرتے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی یہ آیا اور صفوں کے اندر پیچھے کھڑا ہو گیا، اور اس نے 2 دھاری دھار خنجر اپنے پاس چھپایا ہوا تھا، اوپر چادر لی ہوئی تھی۔ تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے جب دیکھا حضرت عمر بن خطاب کو کہ نماز پڑھانے لگے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الاحزاب کی تلاوت فرما رہے تھے، کان امر اللہ قدرا مقدورا، یہاں تک پہنچے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے وہ خنجر نکالا اور عمر بن خطاب کے اندر گھوں پہ 5-7 وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیٹ ہے، یہ پیٹ پھٹ گیا تھا، مطلب اس کے اندر سوراخ بن گیا تھا، جو بھی چیز کھاتے اس پیٹ سے نکل جاتی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا کہ آپ نماز پوری کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی اور نماز پوری کی۔ نماز پوری کرنے کے بعد جب وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے، تو پھر صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ دیکھیں ہوا کیا ہے، تو اس نے چونکہ اس کے پاس جو خنجر تھا وہ 2 دھاری دھار تھا، مطلب ہماری جو چھری ہوتی ہے وہ تو ایک سائڈ چلتی ہے، ایک سائڈ کے ذریعے ہم انگوٹھے اور اسی طرح انگلی کے ذریعے زور لگاتے ہیں، اس کے پاس جو خنجر تھا وہ دونوں طرف سے ہی کام کرتا تھا۔ تو اس نے وہ خنجر کے ذریعے 13 صحابہ پر، 13 مسلمانوں کے اوپر اس نے حملہ کیا، اس میں سے 7 کو اس نے زخمی کر دیا، شہید کر دیا، باقی بچ گئے 6، 13 کے اوپر وار کیے۔ تو حضرت حیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان کے پاس، ان کا ایک تو قد بھی لمبا تھا تھوڑا، اور ان کے پاس تھوڑا موٹا کمبل تھا، سردی کا موسم تھا، تو انہوں نے وہ کمبل چادر اس کے اوپر ڈالی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے اوپر چادر ڈال کے اس کو کنٹرول کر لیا۔ پھر یہ بھاگنے کا نہیں رہا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا اور وہیں پر ختم کر دیا۔ اب جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو حضرات انگوٹھیاں پہنتے ہیں نا، ان کو میں عرض کرتا چلوں، جو انگوٹھی پہنتے ہیں وہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں، جو انگوٹھی کے اوپر نگینہ ہوتا ہے، اس نگینے کے اوپر وہ جو نگینہ ہوتا ہے اس نگینے کا نام فیروزہ نہ ہو، کیونکہ فیروزہ جو نگینہ ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اسی کی طرف ہے جس خبیث نے حضرت عمر بن خطاب کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا۔ اب وہ اس نے اپنے آپ کو مارا وہیں مسجد نبوی کے اندر، وہیں مر کھپ گیا، ادھر ہی اس کو دفنا دیا گیا، ادھر ہی مٹی کے اندر اس کو ڈال دیا گیا تھا، وہیں پر مٹی کے اندر ڈال کر اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آج اس کا جو مزار ہے وہ ایران کے اندر ہے۔ میں پچھلے سال بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، اب جو نوجوان طبقہ ہے شیعہ حضرات کا، وہ ایران کے اندر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کا ایک دربار ہے، اس دربار کے اندر جا کر ایک یا تو آٹے کا یا اسی طرح یہ جو چونا ہوتا ہے اس چونے کا مجسمہ بناتے ہیں، اس مجسمے کے اندر کھال چمڑا جسے کہتے ہیں اس چمڑے کا پیٹ بناتے ہیں، پھر اس کے اندر میٹھا سرخ شیرہ بھرتے ہیں، شیرہ بھرنے کے بعد نوجوان جاتے ہیں وہاں پر جا کر خنجر گھونپتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہم نے بھی تیرے ساتھ عمر بن خطاب کو کیا کیا ہے، معاذ اللہ شہید کیا، اور خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کا جو دربار انہوں نے بنا ہوا ہے، مزار بنا ہوا ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کا، حالانکہ وہ حقیقت میں یہاں ہے نہیں، حقیقت میں وہ ہے وہیں پر، لیکن اس کا مزار چونکہ عمر بن خطاب کے دشمن ہیں شیعہ، اور شیعہ علی الاعلان کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جی آپ بار بار شیعہ کرتے ہیں، الحمدللہ میرے والد صاحب کی جگہ پر جب 2 خطبے دیے ہیں حضرت، وہاں پر میں نے 2 جمعے پڑھائے، کھلم کھلا بتلایا ہے۔ جب میں نے بتلایا کہ جی جس طرح عمر بن خطاب کا حیا کرنے والے آج بھی باقی ہیں، جس طرح آج ابو بکر صدیق کا احترام کرنے والے، حضرت عائشہ کا احترام کرنے والے پہ ہیں، تو اس وقت جو منافق تھے وہ منافق کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ منافق بھی آج چل رہے ہیں۔ ان منافقین کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ منافقین شیعہ ہیں، اور شیعہ کھلم کھلا سوشل میڈیا کے اوپر کہتا ہے کہ جی ہم تو عمر بن خطاب کو نہیں مانتے، وہ عمر بن خطاب کو نہیں مانتے اور ہم ان کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لگائی تھی، آٹا نہیں گوندھا،
وہ جو پیڑا ہوتا ہے پیڑا نہیں بنایا، اور روٹی کو وہ جو روٹی ہوتی ہے اس کو بڑھایا نہیں، بڑھایا بھی حضرت عائشہ نے ہے، پیڑا بھی حضرت عائشہ نے بنایا، آٹا بھی حضرت عائشہ نے گوندھا، اور روٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، پھر بھی آگ اس کو نہیں چھو رہی، اور جیسے تر و تازہ روٹی حضور نے تندور کے اندر لگائی تھی ویسے کی ویسی تر و تازہ روٹی تندور کے اندر کھڑی ہے، آگے اس کو نہیں چھو رہی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ساری روٹیاں پک گئی، یہ تو پک ہی نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ جس کو میں نے ہاتھ لگا دیا، جس کو میں نے ہاتھ لگا دیا اس کو آگ نہیں چھو سکتی، وہ آگ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ تو میں آپ سے عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کتنی؟ 11 بیویاں تھیں جو حضور کے ساتھ حضور کو سکون پہنچانے والی تھی۔ بیوی کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن پاک کے اندر ازواجا لتسکنوا الیہا، ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ بیوی جو ہے یہ سکون کے لیے ہے۔ آپ سارے بیویوں والے بیٹھے ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے سکون دیا ہے، حضور کے جنہوں نے کپڑے دھوئے ہیں، حضور کے جو بستر بنی ہیں، کیا وہ حضور کے ساتھ نہیں لگی ہوں گی؟ ان کا یہ خبیث احترام نہیں کرتے تو پھر ہم ان کا احترام کیوں کریں؟ ان کا احترام بنتا ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب کو سینے سے حضور نے لگایا، صدیق اکبر کو سینے سے حضور نے لگایا، پھر بھی ان کا احترام نہیں کرتے۔ اچھا ان کو بڑا یاد آتا ہے من کنت مولا ھذا علی مولا، من کنت مولا فھذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ او بھائی ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ حضور نے فرمایا ھذہ ید عثمان، کیا فرمایا؟ ھذہ ید عثمان، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، کس کا ہاتھ ہے؟ ذرا اونچا بولو، کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ذرا اونچا بولو نا مسلمانوں، کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب بیعت رضوان ہوئی تھی، صلح حدیبیہ تمہیں کیوں بھول گئی؟ غدیر خم تمہیں یاد ہے؟ صلح حدیبیہ تمہیں بھول گئی؟ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دی ہیں، ان کا یہ احترام کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جو مقدس شخصیات کا احترام نہ کریں ہم ان کا احترام کریں، ہمارے لیے کسی صورت بھی قابل احترام نہیں ہے، ہمارے نظروں کے اندر کتوں اور گدھوں سے بدتر ہے، ہماری نظروں کے اندر کوئی قابل احترام نہیں ہے۔ ہماری نظروں کے اندر کوئی قابل احترام ہوگا تو وہ ہوگا جو قرآن کا احترام کرنے والا ہوگا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ جی جب صحابہ کرام کی باری آتی ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جو مظلوم مدینہ ہے، اب یہ ماتم کریں گے 10 محرم الحرام کو۔ 10 ذی الحج کو شیطان مار کھاتا ہے۔ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو بڑا جو شیطان ہے وہ مار کھاتا ہے، اور جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، اس کی 10 تاریخ کو کالا شیطان اپنے آپ کو مارتا ہے۔ اس شیطان میں اس شیطان میں کوئی فرق نہیں، منافق ہو اور انسان ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے شہید ہونے والا سید الشہداء حضور نے کس کو فرمایا؟ اپنے چچا حضرت حمزہ کو۔ حضرت حمزہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر بن خطاب کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان مظلوم مدینہ ہے، مظلوم مدینہ ہے، جس کے احسان ہے امت پر، جس نے قرآن آپ کو اور مجھے دیا ہے، وہ کون ہے؟ عثمان ہے۔ کون ہے؟ عثمان ہے۔ اس عثمان کا جو احترام نہیں کرتے ہم ان کا احترام کیسے کریں؟ اچھا ان کا بھی ماتم نہیں کرتے، پھر حضرت حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حسین کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا، کون؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اس کی بد دعا ہے۔ اور بد دعا کیا تھی؟ وہ یہی تھی، یہ جو ماتم کرتے ہیں، کبھی کانٹوں کے اوپر کلا بازیاں کھاتے ہیں، اور کبھی آگ کے اوپر لیٹڑیاں مارتے ہیں، اور کبھی گرم دھرتی کے اوپر بھاگتے ہیں۔ اگر یہ ماتم نہ کریں، اپنا خون نہ نکالیں، ان کے جسم کے اندر خون ایسے ابلتا ہے جس طرح آپ کی ہانڈیاں ابلتی ہے۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ خون نکالنا ان کی مجبوری ہے۔ آپ سے میں عرض کروں، ہمارے علاقے سے سندھی گزر کر جاتے تھے، یہ میرے پاس آن دی ریکارڈ ہے، کسی نے سننا ہو سن لے، میرے پاس ویڈیو بنی ہوئی ہے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور تھوڑا سا ٹکڑا میں نے فیس بک کے اوپر بھی میں نے شیئر کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، میرے علاقے والے تو گواہ ہیں نا، میرے علاقے کی ویڈیو میرے پاس ہے، جس نے دیکھنا ہو جمعہ بعد دیکھ لے، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو کیا ہے کہ ادھر سے ہمارے علاقے سے سندھی گزرا کرتے تھے، ان سندھیوں سے پوچھتے ہم کہ بھئی یہ جوتے کیوں نہیں پہنتے، ایسے کیوں توڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم جا رہے ہیں ملتان کے اندر، ملتان مدینہ الاولیاء ہے، نیک لوگ بھی ہیں، گدھے بھی پورے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر آ کر درباروں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم درباروں کی زیارت نہ کریں ہمارے پیروں کے اندر چھالے اور آبلے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ اگر ماتم نہ کرے تو اس کے جسم کے اندر پورا سال پھوڑے نکلتے ہیں۔
اس کے جسم کے اندر خون ابلتا ہے، تو یہ تو اسی لیے کرتا ہے۔ باقی مسلمان حضرت اس حسین کا یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا خون ابلتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے ان کا شیعہ ہے، ہمارا نہیں۔ سید جواد نقوی، یہ جامع عروۃ الوثقیٰ لاہور کا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیعوں نے ہی حضرت حسین کو شہید کیا، تبھی تو ماتم کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ شاید اللہ بخش دے، ان کو بخشنا نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں ملا، اور پانی کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ ان کے نانا جان نے 9 اور 10 کو پانی نہیں پیا تھا، 10 کو تو پیا ہی نہیں ہے۔ یا تو 9-10 کا روزہ ہے یا 10-11 کا روزہ ہے۔ 10 کا روزہ یہودی بھی رکھتا ہے لیکن یہ شیعہ نہیں رکھتا، شیعہ اس دن پانی خود بھی پیتا ہے، دوسروں کو بھی پلاتا ہے۔ حضرت حسین کی مخالفت نہیں کر رہا، حضرت حسین خود پیاسے ہیں اور یہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ حضرت حسین کا نانا خود پیاسی حالت میں جا رہا ہے، روزے رکھتا ہوا، اور امت کو کہتا ہوا جا رہا ہے کہ تم بھی 2 روزے رکھ لینا۔ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ پانی پی رہا ہے اور دوسروں کو پلا رہا ہے۔ نہ پانی پینا ہے، نہ پانی پلانا ہے، نہ ہی ان کی مجلس کے اندر جانا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ کہتے ہیں، ایک ہاشم رضا غدیری ہے، شیعہ ذاکر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر 40 ذاکر بیٹھے ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولو، کتنے؟ 40 ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں جو شیعت کو پھیلا رہے ہیں، جو قرآن کے خلاف بھونک رہے ہیں، حدیثوں کو قرآن کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ آپ کہو گے او مولوی صاحب ہر وقت ویڈیو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی مسجدوں کے اندر بھی کیمرے چل رہے ہیں۔ 40 ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں جو سر عام ابو بکر کو بھونکتے ہیں، عمر کو بھونکتے ہیں، حضرت عائشہ کو بھونکتے ہیں۔ پھر ان کو ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے؟ جب بات آئے گی نا، ہمیں شیعہ کرتے ہو، تم بھی تو کرتے ہو، عائشہ کرتے ہو، عمر کرتے ہو، معاذ اللہ پیروں کے اوپر نام لکھتے ہیں عمر کا، پیروں کے اوپر نام لکھتے ہیں عمر بن خطاب کا، اپنے کتوں کے نام، گدھوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پر رکھتے ہیں۔ یہ تو آن دی ریکارڈ ہے، یہ تو ویڈیوز کی صورت میں ہے۔ کیا میں نے آپ کو نہیں دکھایا؟ آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی؟ دیکھیں تو ذرا اونچا بولے نا، دیکھے ہے نا، آپ کو دکھ رہی ہے نا کس طرح یہ بکواسات کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں، ہاشم رضا غدیری کہتا ہے کہ جی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سو گیا، جو حضرت حسین کے مقبرے کے ساتھ، روضہ حسین کے ساتھ دفنایا گیا، 40 میل مشرق، 40 میل مغرب، 40 میل شمال، 40 میل جنوب، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اچھا، نواسے کی یہ شان ہے، نانا کے ساتھ جو 2 شیخین سوئے ہوئے ہیں، نانا کی کوئی شان نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر ان کی بولتی بند ہوئی، پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ جی اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ جی جو یزیدی فوج حضرت حسین کے ساتھ لڑنے والی تھی، وہ جو مر رہے تھے وہ بھی ادھر دفنائے گئے ہیں، تو کیا ان کی بخشش ہو گئی؟ بھائی ان کی بھی بخشش نہیں ہوئی، ابو بکر و عمر کی بھی معاذ اللہ یہ کہتے نہیں ہوئی۔ تو ان بدبختوں کا ہم احترام کریں۔ اللہ رب العزت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرمائے۔ جس طرح وہ بکواسات کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کا تذکرہ خیر کریں۔ ان کو شہید کب کیا، زخمی کب کیا گیا؟ 26 ذی الحج کو۔ ان کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت عمر بن خطاب کی 1 محرم الحرام کو۔ اللہ رب العزت صحابہ و اہل بیت کی تعظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔